ہندوستان میں رہیں گے، ہندوستان کی چھاتی پر مونگ ڈلیں گے، ہندوستان کے خلاف الٹا سیدھا بکیں گے، اور یہاں کے وزیر اعظم کو، یہاں کے پورے گورننس کو، پورے سسٹم کو، یہ جو ہے واہی تباہی اس کے خلاف بکیں گے. ان کے بچے کے تعلق سے استعمال کی، وہ میں کہتا ہوں کہ بچ کے نکل گئے، نہیں تو بہت کچھ ہو سکتا کے خلاف. بھائی ذاتی زندگی میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے دخل دینے کا. اس طرح کا زہر اگل رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کے بچے کو کہ پچھلے ہفتے ہوا، اور جس میں آپ نے شور آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں شعیب جمعی نائم ایک شخص، حالانکہ میں اس آدمی کا نام لینا نہیں چاہتی ہوں، بٹ کیونکہ اس مدعے سے ہمیں آگے بات چیت شروع کرنی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جنہوں نے صبحی خان کو گالیاں دیا، بھدر بھاشا کا استعمال کیا ان کے لیے اور ان کے بچے کے لیے راشٹریہ چینل پر ایک بحث کے دوران. یہ ساری چیزیں کافی بڑھتی جا رہی ہیں. اس طرح کے لوگ جو ایک کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو بن کر آتے ہیں اور اس طرح کی اوچھی ابھدر ٹپڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکس، آؤٹ آف سبجیکٹ، ایسے لوگ پر آخر لگام کیوں نہیں لگتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کنسٹرکٹیو ڈبیٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ڈبیٹ میں کیوں لائی جاتی ہیں جس کا ڈبیٹ سے، سبجیکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا؟ ہاں دیکھیے امبر صاحبہ، یہ ایک جولنت ایک مدعا ہے، پبلک کے اندر چل رہا ہے. آپ نے اس سے شروعات کی، میرے خیال سے اس کی ضرورت بھی ہے کہ اس بات کے اوپر کچھ مطلب جنتا کو بتایا جائے اور سمجھا جائے کہ یہ آخر سب کیا ہے، گول مال کیا ہو رہا ہے اس طرح کی بات. یعنی آپ یہ دیکھیے، آپ نے ایک فریز استعمال کی کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک کمیونٹی کو، یعنی مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ اس طرح کا زہر اگلتے ہیں، اس طرح کی آگ لگاتے ہیں پورے سماج میں. آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ بھائی ہم بھی اسی کمیونٹی کے ہیں، آپ بھی اسی کمیونٹی کے ہیں، اور ہم بھی سنسکاری اور راشٹروادی مسلمان ہیں، اور یہ بھی اپنے کو راشٹروادی مسلمان کہتے ہیں. لیکن جس طرح کا جو ٹون اور ٹینیور، جس طرح کی آگ کی لپٹیں ان کے منہ سے جو ہے نکلتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ سب بھسم کر دیں گے، وہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے، سن کے بہت افسوس ہوتا ہے. آپ تو خیر وہ جو ایک بہت ہی بھدا پروگرام تھا جس میں بہت ہی غلط قسم کی اسٹیٹمنٹ استعمال کی تھی شعیب جامعی نے صبحی خان کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے اس کو کنڈیم کیا ہے. اور میرے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کے شخص ہیں، اپنے کو ڈاکٹر کہتے ہیں، کیا ان کی جانچ ہونی چاہیے ان کی ساری ڈگریز کی. کبھی یہ ریپرزنٹیٹیو بن جاتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے، کبھی کہیں کے بن جاتے ہیں، کبھی وہاں جو شاہین باغ کے بن جاتے ہیں. جی 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 بالکل بالکل. اور جو وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا تھا شاہین باغ میں، اس کے وہ سروا بن جاتے ہیں. ان کی ایک پراپر جانچ ہونی چاہیے. بھائی اگر آپ کچھ سماج میں کہنا چاہتے ہیں تو صحیح ڈھنگ سے کہیے، اور یہ پتہ لگنا چاہیے دنیا کو کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں. اور جو الفاظ انہوں نے صبحی کے خلاف، بھائی ذاتی زندگی میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے دخل دینے کا. ٹھیک ہے، ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، اس کا اپنا قانون ہے، اور آپ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، مسلمانوں کے دکاندار نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکاندار نہیں ہے. ٹھیک ہے، صبحی نے کیا 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 نہیں کیا یہ آپ کا کوئی اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. He should not poke his dirty nose into others' personal affairs. جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بھئی غیر مسلم سے شادی کی اور زنا یہ کیا سب ہے. ہندوستان کا اپنا قانون ہے، اور اس قانون کے تحت کوئی بھی کسی بھی مذہب کا آدمی قانونی طریقے سے عدالت میں جا کے کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے. آپ کے نزدیک وہ شادی ٹھیک نہیں ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے، دوسرے کو سماج میں کیوں بدنام کر رہے ہیں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے جواب کے سوال کے تعلق سے جواب میں، کہ صبحی نے جو کچھ کیا وہ ایک ماں کے طور پہ کیا. ماں سب کچھ سن سکتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے خلاف تک سن سکتی ہے، شوہر تک کے خلاف سن سکتی ہے، لیکن اپنی اولاد کے خلاف نہیں سن سکتی. جس طرح کے اسٹیٹمنٹ جامعی نے ان کے بچے کے تعلق سے استعمال کی، وہ میں کہتا ہوں کہ بچ کے نکل گئے، نہیں تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن فیروز بخش صاحب، جو میں آپ سے سوال کر رہی تھی کہ شعیب جمعی شاہین باغ کے سمے سے، جب شاہین باغ کا موومنٹ چلا، اس وقت ہی اپنے آپ کو جھوٹ بول کر کے میں شاہین باغ میڈیا کوآرڈینیٹر ہوں، یہ بول کر انہوں نے ٹی وی میں پرومیننس حاصل کی، ٹی وی میں آنا شروع کر دیا انہوں نے. تبھی سے لے کے جب سے یہ آئے ہیں، تبھی سے بہت ہی زیادہ آکرامک موڈ میں نظر آتے ہیں، اور بہت زیادہ دیش ورودھی بیان، اگر ان کے لگ بھگ جو 3 سال ہوئے ہیں اس کے اندر
ان کے درجنوں مل جائیں گے جس میں انہوں نے دیش विरोधी بیان, समाज विरोधी, संविधान विरोधी, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, महिला विरोधी. अब जो ये दोबारा ये सारी चीजें हुई है, सवाल ये बड़े स्ट्रांग हो गए हैं कि आखिर ये इतनी खुली छूट इन्हें किस तरह से मिली हुई है कि कोई भी बयान देकर निकल जाते हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं होता. आखिर क्या इनके पीछे किसी तक प्रकार का कोई समर्थन है, क्यों ऐसा हो रहा है, लोग जानना चाहते हैं. जी हाँ, देखिए ऐसा है, 3-4 साल से मैं इनको देख रहा हूँ टीवी डिबेट्स में, मेरे साथ भी कई डिबेट्स में ये बैठे, और जो इनका बेलुबाब है वो मुझे एंटी गवर्नेंस और यहाँ तक कि एंटी इंडिया लगता है. बड़े अफसोस की बात है. मेरी देखिए इनसे कोई ज़ाती तकल्लिश, कोई ज़ाती रंजिश या कोई गिले शिकवे नहीं है, लेकिन जो ये बात करते हैं तो ये बात लाखों करोड़ों लोगों तक जाती है और लोग समझते हैं कि ये कोई मुत्तकी परहेजगार मुसलमान हैं और उसी तरह का चेहरा मोहरा इनका बना हुआ है, तो शायद मुसलमान सारे ऐसे होते होंगे. तो मैं जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान हरगिज़ भी ऐसे नहीं होते जैसे हमारे जो ये जामाई साहब हैं, ठीक है. मुसलमान जो है हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला है, वो ये जानता है कि हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से बेहतर कोई दोस्त मुसलमान का नहीं है. लेकिन इनके जैसे लोग, जामाई साहब जैसे जो लोग हैं, उन्होंने मुसलमानों को अंडर स्कैनर कर दिया है, यहाँ तक कि इस्लाम भी अंडर स्कैनर आ जाता है इन लोगों की गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट्स होती हैं, और ख़ास तौर से जो सलूक इन्होंने सुबूही खान साहिबा के ताल्लुक से अपनाया, बहुत ही अफसोस का मकाम है. और ये कहते हैं कि इस्लाम की वकालत करते हैं, ये इस्लाम को अंधे कुएं में ढकेलने का काम करते हैं. इस्लाम अगर इनकी शिकायत जो इस्लामी जो सिस्टम है, जो जिसको ये बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस, वहाँ इस्लामी अदालत में इनकी शिकायत कर दी जाए जो इन्होंने सुबूही के ताल्लुक से कहा था, तो मेरे ख्याल से इनकी सजा वही होगी कि इनको कोड़े मारे जाएंगे या पत्थरों से मार के इनको खत्म कर दिया जाएगा. ये इस्लाम की वकालत करके इस्लाम के खिलाफ करना, और एक लेडी के खिलाफ, इस्लाम में तो इतना बड़ा मकाम है लेडीज का, यानी खवातीन का, कि ये कहा गया है कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है. तो आप उस माँ के खिलाफ इस तरह का जहर उगल रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, उसके बच्चे को गालियां दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? अरे आप कौन होते हैं? अल्लाह मियाँ पे छोड़ दीजिए, उन्होंने जो किया है वो जाने, अल्लाह मियाँ जाने. हु द हेल आर यू? ठीक है. कुरान में कई जगह लिखा हुआ है कि इस तरह की चीजें तो होती मेरा है सवाल तो था, अल्लाह इन जज करता है. लोगों को जी जो खुली छूट मिली है, अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, जो मेरा बेसिक सवाल का मेरा मकसद था. जी, देखिए ऐसा है, खुली छूट तो सभी को मिली हुई है. हिंदुस्तान का जो कानून है ना, अगर वो ऐसा कानून है कि सबको इजाजत देता है, हर एक को आज़ादी है अपनी कोई भी स्टेटमेंट दर्ज कराने की. आपने देखा होगा मोदी जी की तकरीर में सुन रहा था, तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे थे, अरे मुझे तो रोजाना 2.5-3 किलो गालियां मिल जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी गिरफ्तार नहीं होता, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होता. तो ये हमारी ग्लोरियस जो ये समझिए कि एक सेकुलर ट्रेडिशन है, ये इस वजह से ऐसा हो रहा है. कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि ढीला कानून है, ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया कानून है. इसमें ये बात भी ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स जो कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कही जाती हैं, या जैसे हमने कहा देखा हिंदुस्तान के खिलाफ जामाई साहब ने एक प्रोग्राम में बांगे दहल दांत पीस पीस कर ये कहा कि अगर पाकिस्तान के 20 करोड़ मुसलमान, हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के इतने करोड़ मुसलमान सब आ जाएंगे तो ये एक संगठित मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, जिसका एक मुस्लिम प्रधानमंत्री हो जाएगा और इतने 250-300 एमपी होंगे. अरे भाई क्या जरूरत है इस तरह की बात करने की? मुस्लिम एमपीज चंद को छोड़ के जितने हुए हैं उनमें से कोई भी मैं नहीं समझता कि उसने कोई खिदमत की होगी मुस्लिम समाज की. ये सब बेकार बातें. और आपके जवाब के आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि भारत रत्न भी थे, उनके नजदीक भी यानी दिलों को जोड़ना, हिंदू मुस्लिम के दिलों को जोड़ना सबसे बड़ी अहम बात थी उनके नजदीक. तो एक मशहूर वाकया है, उनसे कहा गया कि अगर कोई फरिश्ता अल्लाह मियां की तरफ से आए और आपसे कहे कि हिंदुस्तान की आज़ादी आपको ज्यादा अजीज है या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये कहा था कि मेरे नजदीक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद
بہت زیادہ ضروری ہے. تو شعیب جامعی صاحب جیسے اور بھی لوگ ہیں, میں نام لے کر جو ہے اپنی زبان کو جو ہے پردوشت نہیں کرنا چاہوں گا. اور بھی بہت سے لوگ ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ جوڑیں. یہ جوڑتے نہیں ہیں, یہ توڑتے ہیں, اور باوجود اس کے ایکشن نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتا, یہ سوچتے ہیں ایکشن نہیں ہوتا تو یہ بڑی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں, ان کو اپنے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. یہ تو سیلیوٹ کرنا چاہیے ہندوستان کے قانون کو کہ ہر شخص کو ہر طرح کی بات کہنے کی آزادی ہے. یہاں تک کہ حکومت کے خلاف بھی آپ بات, جیسے شرجیل امام نے کہا تھا کہ اگر وہ جو کیا ہے وہ چکن نیک بڑا مشہور ہوا تھا اس وقت, کہ وہ اگر اس پہ قبضہ کر لیا جائے تو بہار اور یہ سارا ایسٹرن پورشن آف انڈیا کٹ جائے گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہندوستان کے بارے میں تو پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم آپ نے کہا تھا کہ ہند کی جانب سے آتی ہیں ٹھنڈی ہوائیں. آپ سارا ٹون اور ٹینیور کام کا جو ہے اس کو آپ نے یو ٹرن کر دیا, اس کو آپ نے جو ہے بالکل ختم کر دیا. یہ دس از ویری ویری اپسیٹنگ اینڈ ویری سیڈ. کیونکہ بھارت ایک آزاد ملک ہے, سمویدھانک ادھیکار ہے, کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے. لیکن ہم ابھیویکتی کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے, اور ہم ایسا نہیں ہے کہ ابھیویکتی کے نام پر ہم بھارت کے ٹکڑے کرنے کی بات کر جائیں, یا بھارت میں اس طرح سے ہم کسی بھی مہیلا کے لیے کچھ بھی بول دیں. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ہم سب کی بھی ایک نیتک ذمہ داری ہے کہ ہمیں کس طرح کی بات کرنی ہے, کیا بات نہیں کرنی ہے. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایسا سمے ہے, میڈیا ہاؤسز کی بات کریں یا پھر سماج کے لوگوں کی بات کریں, ریپرزنٹیشن کون کر رہا ہے, کیا چیزیں آگے جا رہی ہیں, اس پہ کہیں نہ کہیں ایک فلٹر لگانے کی ضرورت ہے, صحیح چیزیں آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہندوستان کا قانون ہے وہ سبھی کو اجازت دیتا ہے اپنی بات کہنے, اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اپنی بات کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ایک خاص جو سیما ہے اس کے باہر آئیں, کوئی خاص تو ایک